Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man jaa bil bayyinatil waziha wal hujajir rajiha wal barahinil qati'ah. Amma ba'du fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi zalika qasamul ladzi hijr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Darud Sharif. عشرہ ذی الحج کی ابتدا ہو چکی ہے اور اس عشرے کو انتہائی خاص اہمیت حاصل ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ سورۃ الفجر میں خالق کائنات نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ان سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے یہ اس چیز کی حرمت، اس چیز کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان 10 راتوں کی قسم کھانا ان 10 راتوں کی عظمت کی دلیل ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، جن 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی مراد ذی الحج کی 10 راتیں۔ تو ان راتوں کی فضیلت کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ ان کی قسم خود اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس عشرے کے فضائل منقول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما من ایام
العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ العشر، کہ نیک اعمال ان دنوں کے علاوہ اور کسی دن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ نہیں جتنے پسندیدہ ان ایام میں۔ تو اس اعتبار سے اس عشرے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، لہذا ان میں جو بھی عمل کیا جائے، جو بھی عبادت کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی پسندیدہ۔ ان ایام کے روزوں کو ثواب کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا، اور ان 10 راتوں کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کے برابر قرار دے دی، کہ ان 10 راتوں میں سے کسی رات میں بھی اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ایسا ہے کہ جس نے شب قدر میں عبادت کی۔ تو اس اعتبار سے یہ راتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ کیونکہ کچھ خاص عبادات ہیں کہ جن کا تعلق ان ایام کے ساتھ، ایک حج ہے اور ایک قربانی، کہ جو انہی دنوں میں ادا ہو سکتے ہیں۔ ان دنوں کے علاوہ نہ حج ادا ہو سکتا ہے، نہ ہی قربانی ادا ہو سکتی۔ اور انسان کی تخلیق ہوئی ہے عبادت کے لیے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا یہ سلسلہ رمضان سے چلا آ رہا تھا۔ جب روزے جیسی عظیم الشان عبادت کی تکمیل ہوئی تو اس کے فوراً بعد حج جیسی عظیم الشان عبادت کا آغاز ہوا شوال سے۔ ویسے تو حج کے افعال مخصوص دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن شوال، ذیقعد، ذی الحج کو حج کے مہینے قرار دیا گیا، اس لیے کہ 1 شوال سے اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو سواریاں نہیں ہوتی تھیں، قافلوں کی صورت میں لوگ جاتے تھے، ہوائی جہاز وغیرہ نہیں تھے، تو وہاں تک جاتے جاتے کافی وقت لگ جاتا تھا، تو شوال سے وہ لوگ تیاری کرتے تھے۔ تو جیسے ہی ایک عبادت مکمل ہوئی، دوسری عبادت کا آغاز ہوا، اور ان 2 عبادتوں کی ادائیگی پر بندوں کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ رمضان کے بعد بندے شکر ادا کرتے ہیں، صدقۃ الفطر کی صورت میں اور حج کے بعد بندے شکر ادا کرتے ہیں قربانی کی صورت میں۔
ان دو عبادتوں کا تعلق انہی ایام کے ساتھ ہے. ان ایام میں، ان دنوں میں سب سے پہلا حکم جو بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اراد منکم ان یضحی، کہ تم میں سے جو ارادہ کرے قربانی کا تو ذی الحج کا چاند دیکھتے ہی اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے. یہ پہلا حکم جو متوجہ ہوا اس عشرہ میں، بظاہر بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ذی الحج کے چاند کا انسانی بالوں کے ساتھ کیا تعلق، ذی الحج کے چاند کا انسان کے ناخن کے ساتھ کیا تعلق. ظاہر ہے کہ بال کاٹنا، ناخن کاٹنا یہ تو صفائی ہے جو کہ اسلام میں مطلوب ہے، جس کو نصف ایمان قرار دیا گیا. قرآن مجید سے اس کی تائید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی تھی اہل قباء کے بارے میں، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ قضاء حاجت کے بعد پہلے پتھروں کے ساتھ استنجا کرتے تھے، پھر پانی کے ساتھ کرتے تھے. تو دو چیزوں کو جمع کرنے کی وجہ سے ان کی تعریف کی گئی. تو طہارت مطلوب ہے اور ان چیزوں کے صاف کرنے کا تعلق صفائی کے ساتھ ہے، طہارت کے ساتھ ہے. تو پھر یہ حکم کیوں ملا کہ جب عشرہ ذی الحج کی ابتدا ہو جائے تو بال اور ناخن نہیں کاٹنے؟ علماء لکھتے ہیں کہ یہاں حجاج کے ساتھ مشابہت پیدا کرنی مقصود ہے. یہ موسم ہوتا ہے حج کا، مختلف علاقوں سے حجاج کرام جاتے ہیں، وہاں جمع ہوتے ہیں. تو جب وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کا مخصوص لباس پہن کے جاتے ہیں جسے احرام کہا جاتا ہے. جب احرام پہن لیتے ہیں تو بہت ساری پابندیاں ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. مثلا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے. ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ وہ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے. تو ان کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ حکم مستحب ہے. فرض واجب نہیں، مستحب ہے، لیکن ان کے ساتھ مشابہت پیدا کرنی مقصود ہے. گویا کہ اللہ تعالی ان ایام میں حجاج کرام پر جو رحمتیں نازل فرماتے ہیں، ان خاص رحمتوں میں اپنے تمام بندوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں. حج پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ حج کی توفیق عطا فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں. ان پہ وہاں خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب جو غریب ہے، جو وہاں جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، جن کے دل میں تمنا تو ہے، جو وہاں جانے کے لیے تڑپتے ہیں لیکن نہیں جا سکتے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، اب ان کو اللہ تعالیٰ محروم کر دے اپنی رحمتوں سے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کا حکم دیا.
کہ جس طرح ان کے لیے پابندی ہے وہ اپنے بال ناخن نہیں کاٹ سکتے، تم بھی بال اور ناخن کاٹنے سے رک جاؤ تاکہ ان کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے، اور جن رحمتوں نے ان پہ نازل ہونا ہے ان میں تمہارا بھی حصہ ہو جائے، اس لیے حکم دیا گیا۔ تو یہ پہلا حکم حجاج کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے لیے یہی دیا گیا کہ جس کا ارادہ قربانی کا ہو وہ ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ دوسرا حکم جو اس عشرہ کے ساتھ متعلق ہے، ویسے تو وہ ان 10 راتوں میں، یعنی یہ جو عشرہ ہے ذی الحج کا، ہر روزے کا ثواب پورے سال کے روزوں کے برابر، لیکن جو عرفہ کا روزہ ہوتا ہے، جو 9 ذی الحج کا روزہ ہوتا ہے، اس کی خصوصی طور پر فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عرفہ کا روزہ رکھے، میں اللہ رب العزت سے اس کی امید کرتا ہوں کہ اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں۔ انتہائی فضیلت کی بات، لیکن ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جن احادیث میں بعض اعمال کے ساتھ گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، وہاں گناہوں سے مراد چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ مثلا وضو کے بارے میں آتا ہے، جب انسان وضو کرتا ہے تو جن جن اعضاء کو دھوتا ہے ان اعضاء کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں۔ جب وضو کر کے انسان مسجد کی طرف آتا ہے، ایک ایک قدم پہ اس کا ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس طرح جو رمضان کے روزے رکھتا ہے تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتے ہیں۔ تو جن احادیث میں بعض اعمال کے ساتھ گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہے، جو بڑے گناہ ہیں، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور توبہ سے بھی وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر حقوق العباد کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو حقوق العباد کے بارے میں یہ ہے کہ جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ لہذا اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے وہ ویسے معاف نہیں ہوگی جب تک اس کا ازالہ نہ کرے۔ کسی کا اگر مال غصب کیا ہے، کسی کی چوری کی ہے، تو جب تک اس کا مال اس کو واپس نہ کرے ویسے توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ تو ایسی روایات میں جن اعمال کے ساتھ گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، گناہوں سے مراد چھوٹے گناہ ہے، صغیرہ گناہ۔ تو دوسرا عمل ہے روزے کا، اور تیسرا عمل جو اس عشرے کے ساتھ متعلق وہ ہے تکبیرات تشریق، جن کی ابتدا ہوتی ہے 9 ذی الحج سے۔ 9 ذی الحج سے جن کی ابتدا ہوتی ہے اور 13ویں ذی الحج کے عصر تک جو پڑھے جاتے ہیں، جن کا پڑھنا مردوں اور عورتوں پر واجب، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب۔ اس میں بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی۔ جو جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے تو پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ جو جماعت سے رہ جاتے ہیں وہ پھر شرماتے ہیں اور آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں، حالانکہ بلند آواز سے پڑھنا واجب۔ مردوں کے لیے بلند آواز،
عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے. تو جہاں پہ شریعت کا حکم ہے آواز بلند رکھنے کا، وہاں پہ ہم شرما شرمی میں آواز پست رکھتے ہیں، اور جہاں پہ حکم ہوتا ہے آواز پست رکھنے کا وہاں پہ ہم چیختے چلاتے ہیں. مثلا دعا کے موقع پر حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی کرتے ہوئے خفیہ طور پر اپنے رب کو پکارو. اور درود بھی دعا کا ایک حصہ ہے، تو ہم دعا بھی بلند آواز سے اور درود بھی اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھتے ہیں. اور جہاں پہ حکم ہے آواز بلند رکھنے کا وہاں پہ ہم انتہائی آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مردوں پر بھی واجب، عورتوں پر بھی واجب. مرد چونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن عورتیں اکثر بھول جاتی ہیں. تو عورتوں کے لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے لیے ایک جگہ منتخب کر لیں. ویسے بھی ہونی چاہیے، جیسے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ نماز کے لیے گھر میں ایک علیحدہ مخصوص جگہ ہونی چاہیے. تو اس جگہ پر سامنے اگر وہ یہ تکبیرات لکھ کر لٹکا دیں تو جیسے ہی سلام پھیریں گی ان کی نظر پڑے گی، یاد آ جائے گی. تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو تیسرا عمل جو ان ایام کے ساتھ متعلق ہے وہ ہے تکبیرات تشریق والا. اور چوتھا عمل وہ قربانی کا عمل ہے. قربانی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا تھا بیٹا ذبح کرنے کا، جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، دیکھ تیری کیا رائے ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا بیٹا ذبح کرنے کا، بیٹے کی قربانی کا، اور وہ بھی خواب میں، جس کی تعویل بھی ہو سکتی تھی کہ خواب میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تو حکم نہیں دیا، جبریل علیہ السلام تو یہ حکم لے کے نہیں آئے. تعویل ہو سکتی تھی، خواب میں حکم ملا، لیکن نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے. اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کہ انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے بھی جواباً نہیں پوچھا کہ یہ تو خواب کی بات ہے، کوئی وحی کا معاملہ تھوڑا ہے. تو نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب تو پورا نہیں ہوا. خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، اور بجائے بیٹے کے جو ذبح ہوا وہ تو دمبا تھا، لہذا خواب پورا نہیں ہوا. پھر قرآن کہتا ہے قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے خواب سچا کر کے دکھلایا. تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. آیت میں یوں نہیں ہے کہ انی ذبحتک، میں نے تجھے ذبح کر دیا ہے، بلکہ آیت میں یہ ہے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. دونوں میں فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام کا پکا ارادہ تھا
بیٹا ذبح کرنے کا۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں جھک گئے، بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ یہ بیٹے کا مشورہ تھا کہ جب آپ سیدھا مجھے لٹائیں گے، ذبح کریں گے، تو ممکن ہے پدری شفقت آپ کو اس طرح کرنے سے روک دے، لہذا آپ مجھے الٹا کر کے لٹائیں تاکہ آپ کو ترس نہ آئے۔ تو وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، قرآن کے الفاظ دیکھیں، اسلما، دونوں جھک گئے۔ اسلما اسلام سے ہے، اور اسلام کا مطلب ہی یہی ہے، جھک جانا۔ اللہ تعالیٰ کی حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی حکمت پوچھی تھی؟ آج کل لوگوں کا ذہن یہی بنا ہے، جو بھی حکم ہو حکمت پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بیان ہوگی، حکمت بیان ہوگی۔ ذہن تسلیم کرے گا تو مانیں گے، اگر ذہن تسلیم نہ کرے تو نہیں مانیں گے۔ کیا اتباع اسی کا نام ہے؟ فرما برداری اسی کا نام ہے، اسلام اسی کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم خواب میں ملا، ابراہیم علیہ السلام نے تو وجہ نہیں پوچھی کہ دنیا کا کوئی قانون اس کو جائز قرار نہیں دیتا کہ باپ خود اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ عقل کے ترازو پہ یہ حکم فٹ نہیں آتا، لیکن جب حکم آ جائے پھر عقل کو سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو جب حکم آ جائے تو پھر عقل کو سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے۔ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی قربانی کی حکمت کیا ہے؟ بہت سارے جانور ضائع ہو جاتے ہیں، خون بہتا ہے، اس کی بجائے اگر کسی غریب کی مدد کی جائے، اس کے بجائے اگر کسی بیوہ کی مدد کی جائے تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ یہی پیسے جو آپ قربانی پہ خرچ کرتے ہیں، اس قسم کے وساوس لوگ ڈالتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے، ہر حکم کا اپنا موقع ہوتا ہے، اپنا محل ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ نماز پڑھنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ میں کسی غریب کی مدد کروں، غریب کی مدد کا ثواب اپنی جگہ، لیکن نماز والا فریضہ پورا نہیں ہوگا۔ نماز کی اپنی حیثیت ہے، صدقات کی اپنی حیثیت، تو قربانی والا فریضہ جو ان ایام کے ساتھ خاص ہے، ان ہی دنوں کے ساتھ خاص ہے، ویسے لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ فضولیات پہ خوب پیسہ خرچ کریں گے، وہاں نہ ان کو بیوہ نظر آتی ہے، نہ ہی غریب کی بیٹی نظر آتی، وہاں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کسی کی دستخط شدہ قمیص لینے کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہاں ان کو یہ فلسفہ نظر نہیں آتا۔ لیکن جب اسلام کا حکم آتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فضول خرچی ہے، یہ تو جانوروں کے ساتھ ظلم ہے، اس کی بجائے اگر یوں کیا جائے، یہاں پہ پھر ان کو فلسفے یاد آ جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حکمت نہیں پوچھی۔ فلما اسلما، جب دونوں جھک گئے، وتلہ للجبین، اور عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہوا کہ انبیاء کرام عالم الغیب بھی نہیں ہوتے، اور انبیاء کرام ہر جگہ حاضر ناظر بھی نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں، پکا ارادہ ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا، اور قرآن کہتا ہے ان ھذا لھو البلاء المبین، کہ بے شک یہ البتہ واضح امتحان تھا۔ واضح امتحان تو اس صورت میں ہوگا
جب ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ پکا ہو بیٹے کی قربانی کا، اگر ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب تھے اور ان کو پہلے سے پتا تھا کہ بیٹے نے ذبح نہیں ہونا بلکہ دمبے نے آنا ہے، ان کی جگہ ذبح ہونا ہے، پھر یہ امتحان تو نہ ہوا؟ تو معلوم ہوا انبیاء کرام ہر جگہ حاضر ناظر بھی نہیں ہوتے اور عالم الغیب بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے تو قرآن نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین۔ باقی رہی یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح تو نہیں کیا، تو جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ ارادہ پکا تھا ذبح کرنے کا، لہذا بیٹے کی قربانی کا ثواب انہیں ملا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کا ارادہ پکا ہوتا ہے، فقہا لکھتے ہیں زنا کرنے کا ارادہ جس کا پکا ہو لیکن کسی معنی کی وجہ سے نہ کر سکے، ایک آدمی زنا کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے، اب کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے تو اس کا شمار زانیوں میں ہوتا ہے، گناہ اس کو زنا کا مل جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وضو کر کے کمرے کی چھت گر جاتی ہے، اب چونکہ اس کا ارادہ پکا ہے نماز پڑھنے کا تو نماز کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پکا ارادہ تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا، اب یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا ذبح کر، چھری کو حکم دیا لا تذبح، ذبح نہ کر۔ تو اس لیے ذبح نہ کر سکے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ پکا تھا۔ تو بہرحال ایک حکم جو ان ایام میں متوجہ ہوتا ہے وہ ہے قربانی کرنے کا، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں احادیث میں۔ جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں ان کے برابر نیکیاں ملتی ہیں، اور جب انسان جانور ذبح کرتا ہے تو جیسے ہی اس کا خون زمین پہ گرتا ہے، گرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ان جانوروں کا خون، ان کا گوشت اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے، وہ تمہارا اخلاص دیکھتے ہیں۔ گوشت تو ہم خود کھا لیتے ہیں لیکن پھر بھی ثواب ملتا ہے قربانی کرنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں انتہائی سخت وعید بیان فرمائی کہ من وجد ساعۃ لأن یضحی ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ قربانی کر سکے اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو انتہائی سخت وعید ہے۔ تو بہرحال یہ چار حکم ہیں جو ان ایام میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا